ایک شہد کی مکھی کو دیکھ لو, یہ آپ شہد کی مکھی کو چھوڑو, یہ گندی جو مکھی ہے نا اس کو دیکھ لو, اڑتی کیسے ہے, یہ اڑتے اڑتے ریورس ہو جاتی ہے, اڑتے اڑتے کیا ہو جاتی ہے. یہ جو عام مکھیاں جو گندگی پہ بیٹھتی ہیں, میں نے کئی دفعہ دیکھا, کبھی آگے جا رہی ہیں کبھی اڑتے اڑتے, اور کتنی اسپیڈ سے یہ پر ہلا رہی ہوتی ہیں, بن بنا رہی ہوتی ہیں, ایسے بن 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 بن. یار ایسے ہیلی کاپٹر اب تک میرے معلومات میں ہے کہ ایجاد نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کہیں کسی لیبارٹری میں سائنسدانوں نے بنا لیے ہوں, وہ بھی کسی نے بنائے ہوں گے, خود سے نہیں بن سکتے. مکھی کے یار ایسے پر ہے, ایسے بن بنا رہی ہے, ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پروں کو یوں کرتی ہے, جب چاہے آگے جائے, جب چاہے پیچھے جائے. یہ ریورس گیئر بھی ہے اس کے اندر. کیسا ریورس گیئر ہے, اپنی مرضی سے بالکل. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, قرآن کہہ رہے ہیں ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور سمیٹے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں, کیسے سمیٹے ہوئے. آپ چیل کو دیکھو, اتنی فضا میں جا کے ایسے انجوائے کر رہی ہوتی ہے جیسے ہم پانی میں تیر رہے ہیں. ایسا نہیں لگ رہا ہوتا ٹینشن میں آئی ہوئی پھڑ پھڑا کہ بھائی بہت اوپر ہائٹ پہ آ گئی میں. بالکل ایسے آرام سے نا, اپنے جب چاہے گی جدھر چاہے گی اپنے آپ کو موڑ لے گی, ذرا سا پروں کو دائیں بائیں. اور اتنے لمبے لمبے سفر پرندوں کے, ایک سمندر سے دوسرے سمندر. یہ جو چرواہے ہیں نا, یہ سردیوں میں اپنی بکریوں کو لے جاتے ہیں تھوڑا گرم علاقے کی طرف, گرمیوں میں لے آئے تھوڑا سرد علاقے کی طرف. یہ تو چرواہا کر رہا ہے, پرندہ کیا کرے گا. پرندے نارتھ پول سے ساؤتھ پول جا رہے ہیں بھائی, ہے بھائی اتنے لمبے سفر. اور ایک امیر ہے, یہ جو پرندے جب قطار بنا کے چلتے ہیں نا, ان کا ایسے ہی اتفاقی قطار نہیں ہوتی, ایک مخصوص زاویے سے چل رہے ہوتے ہیں کہ آگے والا ہوا کو کاٹے گا, پیچھے والے کو ہوا نہیں لگے گی, لیکن ہوا کاٹنے کی وجہ سے وہ بہت تھک جاتا ہے. تھوڑی دیر میں باری چینج ہوتی, جیسے جنازے کا کندھا دیتے ہیں نا, اگلا آدمی کندھا دے رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ پیچھے والے کندھے پہ اس کا کندھا کسی اور نے سنبھال لیا. یہاں تو پھر بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے, بعض لوگ کندھا دے کے پچھتا جاتے ہیں کہ مجھے ہی نہ کندھا دینا, ایسا نہ ہو کل مجھے لوگ کندھا دے رہے ہوں. وہ ایک موٹا آدمی مر گیا نا تو لوگ کندھا نہیں دے رہے تھے, اس کا بچہ کہہ رہا ہے بھائی کندھا دو, لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, یہ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا, کہہ رہے ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم کندھا دے. تو یہاں تو بعض دفعہ ہوتا ہے کندھا لیا اور دینا ہی, اب کوئی دوسرا کندھا لے ہی نہیں رہا. ایک چرسی کا انتقال ہو گیا تھا اسی طریقے سے. چلو یہ پھر لطیفوں میں ٹائم ہو جاتا ہے یار. وہ سنا ہے چرسی والا, ایک چرسی کا انتقال ہو گیا, چرسیوں میں بیٹھتا تھا, تو چرسیوں نے کہا ہم اپنے بھائی کا کیا کریں, اس کے ابا اماں کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا, رشتہ داروں کا, وہ تو چھوڑ دیا, ہیروئن چی تھا. تو ان چرسیوں کو ایک ترکیب سوچی, بھائی جنازے کی چارپائی ڈال کے لے کے چلو, بس اس کو دیکھیں گے کیا, لوگ تو کندھے لے لیتے ہیں نا, تو یہ پھٹیک کسی اور کو لگا کے نکل. بازار میں آئے تو دکان والے آگے بھی کسی کا جنازہ جا رہا ہے, ایک ایک کندھا لوگ لیتے گئے اور چرسی وہاں سے کھسکتے گئے. چرسی آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکتے گئے, سارے چرسی سائڈ پہ ہو گئے, لوگ کندھے لے کے جا رہے ہیں, بدل رہے ہیں کندھا. اب پریشان اس کو لے کے جانا کہاں ہے, چھوڑ بھی نہیں سکتے یار, کسی کا جنازہ ہے ایسے کون چھوڑے گا, کتے بلی کھا جائیں گے, کوے کھا جائیں گے, کہاں چھوڑے. اب جا رہے ہیں, شہر ختم ہو گیا, دیہات آنا شروع, وہ ختم ہو گئے, جنگل آنا شروع, شہر آنا شروع, آخر میں 4 آدمی رہ گئے یار, کریں گے کیا. پرندوں میں ایسا نہیں ہوتا. پرندوں میں یہ مثال وہاں فٹ آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کام کا اینڈ کیا ہوگا اور آپ کام شروع کر دیں انجام سوچے بغیر, تو پھر یہی ہوتا ہے جیسے اس چرسی کے جنازے کا ہوا تھا. بعض لوگ کام شروع کرتے ہیں, اب پچھتاتے ہیں یار اب کیا ہوگا, دھمکی دے دی کسی کو اور وہاں سے دھمکی کا جواب آ گیا. چیلنج کر لیا کہ آپ آؤ بات چیت کرنے کے لیے, اور آپ نے چیلنج قبول کر کے آپ چلے گئے, ٹھیک ہے نا. اب وہ پریشان ہے یار, یہ تو ہم نے کر کیا دیا چیلنج کر کے. تو جہاں جو کام آپ افورڈ نہیں کر سکتے, جب بھی آپ وہ کام کریں گے نا, اس کے نتائج کو سوچے بغیر, تو اس پہ یہ چرسیوں والی مثال, چرسیوں کے جنازے والی مثال فٹ کر دیا کریں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں, تو پرندوں کا دیکھو, آگے ایک پرندہ ہوتا ہے وہ فوراً جگہ تبدیل کرتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, پھر وہ اڑتے اڑتے تھک جاتا ہے, ہوا کو کاٹتے کاٹتے, پیچھے والوں کو ہوا سے بچا رہا ہوتا ہے, پھر وہ جگہ ایسے پوری کیلکولیشن کے ساتھ ہر پرندے کا اسٹیپ بائی اسٹیپ نمبر آتا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض, یہ جو سیدھا راستہ کی روشنی دکھائی ہے نا, لائٹ
جو ہدایت کی لائٹ ہے. ہدایت سے مراد نیچر پہ چلانے والا. اللہ کہتے ہیں وہ میں ہوں. وہ کون ہے؟ میرا تو کام ہی گائیڈنس کرنا ہے. وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو مخلوق کو پیدا کرے اور اندھیری گلیوں میں چھوڑ دے. اس نے جانوروں کو بھی سکھایا کہ تم نے کیسے زندہ رہنا ہے. اس نے انسانوں کو بھی سکھایا کہ تم نے کیسے رہنا ہے. صرف زندہ نہیں, سیدھے راستے پہ کیسے چلنا ہے. تو یہ وہ والا جو اللہ ہے نا, وہ صرف اللہ ہی ہے, کیونکہ وہ اپنا نام کیا بتاتا ہے؟ اللہ. تو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے نہیں. ہوتا تو آتا, بولتا, وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, ایسے کو نہیں ہم مانتے. گونگے اور بہرے خداؤں کو کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آتا. ایسے خدا پہ ایمان لایا جاتا ہے جس کا اپنے بندوں سے تعلق ہو. تو میں جو اصل بات کر رہا تھا, میں یہ کر رہا تھا, قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے کہ کسی نے کائنات کو بنایا اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. وہ صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ڈیفائن کیے بغیر, اللہ کی ہدایت کے بغیر دنیا میں کوئی صحیح راستہ نہیں پا سکتا. من یہدہ, ہم اکثر جب بھی ہم خطبہ پڑھتے ہیں, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جس کو اللہ سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اس خطبے کا مطلب بھی اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ بھائی یہ لبرل لوگ, دنیا پرست لوگ نہیں ہمیں بتا سکتے کہ سیدھا راستہ کون بتائے گا؟ اللہ. اور جس کو اللہ بتائے گا اور وہ اللہ کی باتوں پہ یقین کر لے, اسے دنیا کی کوئی طاقت کنفیوز نہیں کر سکتی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط. اسی کو گمراہی سے تعبیر کیا ہے. وہ نہیں کنفیوز ہے, اس کو پتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ ہر محفل میں بحث کر سکتا ہے, اس پر ہر جگہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے, وہ کانفیڈنس کے ساتھ چل سکتا ہے. باقی دنیا میں کسی کے پاس بھی کانفیڈنس نہیں ہے, سب ٹکرے مار رہے ہیں اور ظاہری نعروں سے متاثر ہیں. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, کیا مطلب؟ جس کو سیدھا راستہ نہ دکھائے, فَلَا هَادِيَ لَهُ, اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. اس کو اللہ ہی کے پاس آنا پڑے گا کہ اللہ تو ہی دکھا مجھے. تو اللہ بتائے گا میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے, میں نے اپنی کتاب میں دکھایا یہ راستہ, یہاں سے سیکھو. تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کسی گہری یعنی پش کریں گاڑی کو تو نیچے کیا ہے؟ سلوپ ہے, ڈھلان ہے. آپ الفاظ بڑے ٹائم پہ استعمال کرو, مجھے اس میں اردو میں لفظ نہیں آ رہا تھا, ڈھلان کا لفظ. تو نیچے ڈھلان ہے تو وہ ڈھلان پہ اب آٹومیٹیکلی چلتا چلا جائے. تو جو یہ مان لے گا نا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اگلا اسٹیپ آپ کا یہی ہوگا, اس کے علاوہ آپ کا اسٹیپ کتنا ہی کوئی دائیں بائیں لے جانا چاہے, لیکن آپ کی گاڑی اب اسی منزل کی طرف جائے گی. وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں.